رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسکینۃ والوقار۔ جب اقامت ہو جائے تو پھر بھاگ بھاگ کر نہ آیا کرو، وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو، چلتے ہوئے آیا کرو، دوڑتے ہوئے نہ آیا کرو۔ اس حدیث سے کافی ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی آپ کا یہ فرمانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر مسجد نبی کو دیکھا جائے تو الٹے ہاتھ پہ منبر ہے، سیدھے ہاتھ پہ یہاں یہ پہلا دروازہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھلتا تھا۔ تو آپ جیسے ہی وہاں سے ظاہر ہوتے، دور دراز سے آئے ہوئے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ کوئی ویسے ملنا چاہ رہا ہوتا، کوئی اپنے کام کی غرض سے آتا، کسی کو مسئلہ پوچھنا ہوتا، تو وہ بدو لوگ، دور دراز کے لوگ آپ کو گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گھڑیاں، ٹائم یہ تو تھا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار لیٹ نکلتے، اب انتظار میں سارے بیٹھے، انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر کر کے پہلے تھکے ہوئے ہیں، اوپر سے وہ آئے ہی آئے ہیں تو ان کو روک لیا انہوں نے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ کسی کو نہیں کہتے تھے، میں نے جواب نہیں دینا، میں نے تجھے کچھ نہیں دینا، نہیں کہتے تھے۔ آپ کے پاس ہو اور آپ نہیں کہہ دیں گے، ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھکے ہوئے، حضرت بلال اٹھ کر اقامت بول دیتے، اقامت ہو گئی تو لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب لوگ کھڑے ہیں اور جو دور دراز کے بدوی لوگ ہیں وہ آپ کو آگے نہیں آنے دے رہے۔ تو بدویوں کو اگر ہم سمجھا بھی دیں گے کہ تم بھائی نماز کے بعد بات کر لینا، تو اب کی بار سمجھائیں گے تو اگلے دن اور لوگ ہوں گے، تو کس کس کو سمجھاؤ گے؟ تو پھر آپ یہ جو مستقل لوگ ہیں ان کو سمجھا دیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب اقامت ہو جائے فلا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے مصلی کی طرف بڑھتے ہوئے نہ دیکھو اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو۔ ایک روایت یہ ہے، اور جو میں نے پہلے پڑھی تھی کہ تم بھاگ بھاگ کر نہ آیا کرو، تو یہ جو پہلی روایت ہے کہ مجھے دیکھے بغیر مصلی کی طرف بڑھتا ہوا دیکھے بغیر کھڑے نہ ہوا کرو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ریلیف کا کام بھی کرتے تھے، افتاء کا کام بھی کرتے تھے، قضاء کا بھی کرتے تھے، اور آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ آپ کسی کو نہیں کہتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو طالب علم پہلے تو ادھر کھڑے اور بعد میں جب مصلی پہ آ ہی گئے ہیں تو بھی کھڑے ہی ہیں، ان کو چاہیے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اگر 1 رکعت مل گئی پھر نماز شروع ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ منع کیا لا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے مصلی کی طرف آتے ہو نہ دیکھو کھڑے نہ ہوا کرو۔ اور دوسری حدیث کہ بھاگ کر نہ آیا کرو، جب اذان ہو جاتی ہے تو پھر شیطان کہتا ہے وہ تیرا دوست کتنی دیر بعد ملا ہے، چلو اس سے ملتے ہیں، معانقہ، پھر حال چال،
اذان کے بعد اللہ تعالیٰ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو آپ دوستوں کو سلام پہ رکھا دیا کرو، معان کے شان کے حال چال بعد میں پوچھ لیا کرو، اور وقت پہ مسجد میں آ جایا کرو۔ اور اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں، اقامت ہونے سے پہلے آپ تیز تیز آ سکتے ہیں، اور اقامت ہو جائے اور آپ آئیں اور سانگ پھولا ہوا ہو، آواز نکل نہ رہی ہو، الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہ رہے ہوں، یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں اللہ اکبر اور سانس آپ کی کھلی ہوئی ہو، یہ اچھا نہیں۔ تو آپ تسلی کے ساتھ آؤ، ٹھیک ہے اب لیٹ ہو گئے ہو تو رکعت جاتی ہے تو جائے، بھاگو نہیں، تسلی کے ساتھ وقار کے ساتھ آؤ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام مسلمان کے وقار کا خیال کرتا ہے۔ وعلیکم بالسکینۃ والوقار، سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تم پالو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے وہ پورا کرو۔ جو پالو اس کو پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو پورا کرو۔ کیا کہا؟ جو پالو اس کو پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو پورا کرو۔ پورا کرنے کے پھر دو طریقے ہیں۔ آپ کو امام کے ساتھ ایک رکعت ملی، تین نہیں ملی، اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں۔ چوتھی رکعت آپ کو امام کے ساتھ ملی، آپ اس کو 4 نمبر ہی لگا لو کہ یہ میری چوتھی ہے، اور اٹھ کر آپ پہلی پڑھو، پھر دوسری پڑھو، بیچ میں تشہد نہ کرو، کیونکہ آپ کی پہلی اور دوسری کے بیچ میں تشہد نہیں ہے۔ پھر تشہد کر کے اپنی تیسری پڑھو، پھر سلام پھیر دو، اور جو امام کے ساتھ پڑھی تھی وہ آپ کی چوتھی تھی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ مغرب کی تشہد میں ملے آپ تو امام کے ساتھ تشہد پڑھی، ہاں درمیانی تشہد، اس کے بعد امام نے ایک رکعت پڑھائی، آپ نے بھی ایک پڑھی، پھر امام کی دوسری تشہد آ گئی، 2 تشہد ہو گئی، رکعت ایک ہوئی، تشہدیں 2 ہوئی۔ اس کے بعد اٹھ کر آپ نے ایک پڑھی تو آپ کی 2 ہو گئی، تو پھر تشہد، اس کے بعد آپ تیسری بار پھر تشہد، تو رکعتیں 3 اور تشہد 4۔ ایک طریقہ یہ ہے، یہ بھی جائز ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو امام کے ساتھ تیسری رکعت پائی تو اس کو اپنی تیسری بناؤ، اور اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ لو ایک ساتھ، بیچ میں تشہد نہ کرو۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ زیادہ ٹھیک ہے۔ اس کا فرق آپ کو سمجھ آئے گا نماز جنازہ میں اور نماز عید میں۔ نماز عید میں آپ کو دوسری رکعت مل گئی تو اب آپ نے دوسری رکعت میں کتنی تکبیرات اضافی پڑھی؟ نماز عید میں دوسری رکعت میں اضافی تکبیریں کتنی ہیں؟ بولو 5۔ تو اب آپ نے اٹھ کر پہلی پڑھنی ہے کہ دوسری پڑھنی ہے؟ اٹھ کر، اگر دونوں طریقے ٹھیک ہیں، اگر آپ اٹھ کر پہلی پڑھو گے تو 7 تکبیرات پڑھو گے، سمجھ آ رہی؟ اگر امام کے ساتھ جو ملی اس کو دوسرا نمبر ہی لگاؤ تو آپ کی پہلی رہتی ہے، پہلی اٹھ کر پڑھ لو۔ جنازے میں آپ کو دعائیں ملی تو آپ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرو، اللہ اکبر کہہ کے فاتحہ پڑھو، اللہ اکبر کہہ کر درود پڑھو اور پھر سلام پھیر دو۔ تو جو امام کے ساتھ ملی اس کو وہی نمبر لگاؤ، اور جو رہ گئی وہ آپ پڑھ لو۔ اس لیے فرمایا فما ادرکتم فصلوا، جو مل جائے پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو رہ جائے اس کو پورا کر لو۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔